کہ چائے بنانے والا کوئی نہیں، یہ خود بخود بن گئی ہے، یہ نہیں نتیجہ نکلتا، یہ ممکن نہیں ہے. تو وہ طریقے کو بنیاد بنا کر خالق کائنات کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. کچھ شکوک و شبہات والی تحریکیں بھی اٹھی، جیسا کہ بتایا میں نے، ڈیزم اٹھی اور مذہب بیزار لوگ جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے. اب جس نے بند باندھنا تھا اس زمانے کے اندر، مسلمان جو ہے وہ بھی آپس میں جو ہے نا وہ ان کا بھی شرازہ جو ہے وہ بکھر چکا تھا. مسلمان جو ہے وہ کمزور ہو چکے تھے کافروں کے مقابلے میں. تو ظاہر ہے کہ جب مد مقابل کمزور ہو تو پھر مخالف کو پھیلنے کا جو ہے نا وہ موقع مل جاتا ہے. ظاہر ہے کہ سب سے بڑا بند جو ہے وہ مسلمانوں نے ہی ان کے آگے باندھنا تھا، اور آج بھی انہوں نے ہی باندھا ہوا ہے، کیونکہ دیگر مذاہب جو ہیں وہ الہاد سے ہار چکے ہیں. عقلی اعتبار سے وہ اپنے مذہب کو ثابت نہیں، ملحدین جو ہیں وہ عقلی اعتبار سے مذہب کو سمجھنا چاہتے ہیں یا باتوں کو سمجھنا، عقلی اعتبار سے وہ مذہب کو نہیں ثابت کر سکتے. اسلام ایسا مذہب ہے کہ جو عقلی بنیادوں کے اوپر بھی پورا اترتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی ملحد ہیں نا، جتنے بھی ملحد آپ کو ملیں گے، وہ سب سے زیادہ اسلام کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. میری کئی ملحدین کے ساتھ گفتگو ایسے ملحد سے بھی ہوئی جو ہندو مذہب کو چھوڑ کر آیا ہے، ایسے مذہب والے کے ساتھ بھی جو عیسائی مذہب کو چھوڑ کر الہاد کے اندر آیا ہے، اور ایسوں کے ساتھ بھی جو اسلام کو چھوڑ کر الہاد کے اندر ہے. اچھا، جو ہندو مذہب سے چھوڑ کر ہے وہ بھی اسلام کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، جو عیسائی مذہب چھوڑ کر ہے وہ بھی اسلام کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، اور جو مسلمانوں کو چھوڑ کر ہے وہ تو چلو کرتا ہے نا، چلو میں اس مذہب سے ہوں. اور دیگر مذاہب والے بھی جو الہاد کے اندر آئے ہوں، چاہیے تو وہ کہ وہ اپنے مذہب کے خلاف کریں، وہ بھی اسلام کے اوپر اٹیک کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا مقابلہ جو ہے وہ اسلام ہی کرتا ہے، اور دیگر مذاہب ہمارا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. تو یہ ملحدین للکارتے بھی مسلمانوں کو ہی ہیں، آؤ جی ہمارے ساتھ گھسو. جب وہ میدان کے اندر آتے ہیں تو پھر بھاگ جاتے ہیں. تو بہرحال کمزور ہو چکے تھے اس زمانے میں مسلمان، اس وجہ سے بھی ان کو پھیلنے کا موقع ملا. تو دور حاضر کے اندر سب سے زیادہ جو ہے وہ مسلمان ہی ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. باقی الہاد کا پرچار کرنے والے ادارے جو ہیں باقاعدہ قائم کیے گئے، آپ کے پاکستان کے اندر بھی ایسے ادارے موجود ہیں. ملحد اساتذہ جو ہیں وہ بھرتی کیے گئے. اب طالب علم جو ہیں وہ ظاہر ہے اساتذہ سے کچھ نہ کچھ اثر تو ضرور لیتے ہیں، جو مرضی ہو جائے. تو بہرحال اس طریقے سے بھی الہاد جو ہے وہ پھیلنا شروع ہوا. یہ مشکل کام ہے جی. اب میں بسکٹ ڈبو کر نہیں کھا سکتا کیونکہ کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں اور آپ بھی سارے دیکھ رہے ہیں. اچھا جی، جو طالب علم جاتے ہیں ظاہر یونیورسٹی وغیرہ کے اندر، وہ ناپختہ ذہن ہوتا ہے ان کا، اور نصاب بھی اسی طرح کا ہوتا ہے، معاملات بھی ان کے ساتھ، اور اسی طرح کھلے ڈلے معاملات ان کو جو ہے وہ مہیا کیے جاتے ہیں، اور باقاعدہ جو ہے ان کی جوڑیاں بنائی جاتی ہیں، ایک لڑکا ایک لڑکی. تو ظاہر ہے کہ اگر آگ کے پاس اگر گھی ہوگا تو اس نے پگھلنا تو ہے ہی، جو مرضی کر لیں آپ، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ پگھلے نا. تو پھر معاملات جو ہیں وہ آگے سے آگے چلے. وہ نفسیانی خواہش کو جو ہے نا وہ ابھار کر جو ہے نا وہ بچوں کو ادھر لے جاتے ہیں. پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ جب کچھ سوالات اٹھاتے ہیں تو ان کی مناسب رہنمائی نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے وہ بیچارے جو ہیں وہ پھر ادھر پکے ہی ہو جاتے ہیں. اس کا تدارک کیسے کیا جائے، کیسے ان کو روکا جا سکتا ہے؟ حکومت کو چاہیے کہ سیکولرزم کی تمام اسالیب جو ہے نا ان کی روک تھام کرے. اصل میں یہ حکومت کا معاملہ ہے. علمی لوگ، صاحب علم لوگ تو بیچارے اپنی اپنی بساط کے مطابق وہ علمی گفتگو تو کر رہے ہیں. اصل میں سختی کے ساتھ جو ہے نا ان کو روکنا چاہیے، اور جو ذرائع ہیں ان کے اوپر پابندی لگانی چاہیے، اور وہ حکومت کر سکتی ہے. ہم زیادہ سے زیادہ خطبات کے اندر، دروس کے اندر انفرادی طور پر آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں کسی کو. اور بعض تو بچے ایسے بھی ہمارے سامنے آئے ہیں کہ سمجھانے کے لیے بھی جو ہے نا وہ آپ ان کے سامنے گئے ہیں تو وہ مولوی کو دیکھ کر جو ہے نا وہ اور جو ہے نا وہ سیکھ پا ہو جاتے ہیں، کیونکہ مولوی کا جو تصور ان کے ذہن کے اندر بٹھایا ہوا ہے نا وہ بڑا عجیب و غریب ہے. گمراہ لوگوں کا یہ طریقہ واردات ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کو قابو کرنے کے لیے یہ ہے کہ مولویوں کے حوالے سے ان کے ذہنوں کو گندا کر دیا جائے، کیونکہ سمجھانے کے لیے
علماء ہی آئیں گے، مولوی ہی آئیں گے. تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ گفتگو بات ہی نہیں سننے کے لیے تیار ہوتے کہ یہ تو مولوی لوگ ہیں، ہم نہیں ان کی بات سنیں گے. تو وہاں پر پھر ہمیں دنیاوی ڈگری کی ضرورت پڑتی ہے، یا دنیاوی ڈگری رکھے ہوئے لوگوں کی پھر ضرورت پڑتی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے. تو مناسب رہنمائی کا جو ہے نا وہ فقدان ہوتا ہے ہماری جانب سے. اسی وجہ سے بھی لوگ جو ہیں وہ الحاد کی طرف جو ہے وہ پکے ہو جاتے ہیں. اور حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسے یعنی جتنے بھی اسالیب ہیں اس کے پھیلاؤ کے، ان کو روکنا چاہیے. جو علماء دین ہیں ان کو مزید اپنا کام جو ہے وہ پھیلانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. مدارس، کالجز اور یونیورسٹیوں کے اندر لبرلزم، الحاد اور اس کے نقصانات کے حوالے سے سیمینار وغیرہ کروانے چاہیے. طلباء اور طالبات کی ذہن سازی کرنی چاہیے. مدارس کے نصاب کے اندر علماء کو باقاعدہ جو ہے ایسا نصاب پڑھانا چاہیے کہ وہ جب باہر جائیں تو ظاہر ہے اب یہ سوالات ہوتے ہیں بھائی، اب یہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اب لوگ سوال نہیں کرتے، لوگ سوال کرتے ہیں اب. تو ہم اپنے طالب علموں کو مدارس کے اندر جو ہے وہ یہ پڑھا دیں کہ اگر یہ سوال کریں تو اس کا یہ جواب ہے، یہ سوال آپ کے سامنے ہے تو یہ جواب ہے. علماء اور مشائخ کو جو ہے نا مختلف زبانیں جو ہیں وہ سکھانی چاہیے تاکہ ان کی زبان کے اندر ہی ان کے ساتھ گفتگو کی جائے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ دنیاوی ڈگری کی ضرورت پڑتی ہے. ایک اس کا جو ہے نا قدرتی ان کے اوپر، کیونکہ وہ دنیاوی ڈگری کو اہمیت دیتے ہیں. دنیاوی اعتبار سے جب آپ کے ساتھ ڈاکٹر لگا ہوا ہوگا نا تو وہ پہلے ہی مرعوب ہو جائیں گے. پھر آپ ان کی اصطلاحات کے اندر جب ان کے ساتھ بات کریں گے، کوئی چند اصطلاحات ان کی جو ہیں وہ بتا دی جائیں تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. گفتگو کرنے والے کا جو ہے نا ظاہری حلیہ اور اس کی وجاہت یہ بھی کام کرتی ہے. آپ کو یاد ہوگا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خارجیوں سے مناظرہ کرنا تھا تو وہ بہترین کپڑے پہن کر گئے تھے، شاندار قسم کے. تو جب گفتگو کے لیے آپ نے جانا ہے تو ظاہری طور پر بھی آپ کا حلیہ جو ہے وہ بہترین ہونا چاہیے، علمی وجاہت بھی ہونی چاہیے اور ڈگری کی وجاہت بھی ہونی چاہیے. اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. اور کچھ ان کی اصطلاحات بھی جو ہیں آپ کو آنی چاہیے. علم حاصل کرنے کے ذرائع وہ 3 ہیں. ان کے لیے جن کے ساتھ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ان چیزوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے کہ کیسے کسی چیز کا علم ہو سکتا ہے. حواس خمسہ کے ذریعے ہو سکتا ہے، عقل کے ذریعے ہو سکتا ہے اور سچی خبر کے ذریعے ہو سکتا ہے. دنیا کا نظام جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر چل رہا ہے. سونگھ کر، چکھ کر، دیکھ کر، چھو کر، یہ آپ جو ہے نا چیزوں کو علم حاصل کر سکتے ہیں. عقل کے ذریعے آپ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ حواس کے ذریعے بھی پورا علم حاصل نہیں ہو سکتا. بسا اوقات جو ہے نا وہ انسان جو ہے نا وہ بادلوں کو جب دوڑتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ چاند بھی دوڑ رہا ہے، یعنی دیکھنے کے اندر غلطی لگ جاتی ہے، سننے کے اندر غلطی لگ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حواس سے علم حاصل تو ہوتا ہے لیکن پورا علم حاصل نہیں ہو سکتا، اس کے اندر خامی ہے. عقل کے ذریعے جو ہے نا وہ بھی پورا علم جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. بسا اوقات سمجھنے کے اندر غلطی لگ جاتی ہے، چیز جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی لیکن ہوتی ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز کا وجود ہی ختم ہو گیا ہے. تو عقل سے بھی پورا علم حاصل نہیں ہو سکتا. اسی طرح سچی خبر ہے. سچی خبر جو ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک عام انسان کی سچی خبر ہے اور ایک ہے خاص انسان کی سچی خبر، جس کو ہم نبی اور رسول کہتے ہیں. اب عام انسان جو ہے وہ سچی خبر اگر دے تو ٹھیک ہے، ماننی پڑتی ہے. جیسے گواہی کو دیتا ہے کسی کے خلاف یا کسی کے حق میں تو ساری دنیا مانتی ہے اگر وہ سچا بندہ ہے. تو اگر وہ جھوٹا ہے تو کہتا ہو یہ تو خود فراڈی ہے، اس کی خبر کیسے مانی جائے. لیکن سچی خبر جو عام بندہ دیتا ہے وہ بھی پوری خبر نہیں دے سکتا. انسان کا مقصد کیا ہے، روح کیا ہے، مرنے کے بعد کے حالات کیا ہیں، خوابیں کیوں آتی ہیں انسان کو،
یعنی یہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ عام انسان بھی ان کا جواب نہیں دے سکتا. یہ جواب دیتا ہے خاص انسان جو نبی اور رسول ہوتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ اس تخلیق کائنات کا مقصد کیا ہے. وہ بتاتا ہے کہ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا ہے, مرنے کے بعد اس نے کہاں پر جانا ہے, اس کے ساتھ کیا صورتحال ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہے, ان سے علم حاصل تو ہو جاتا ہے حواس کے ذریعے بھی, عقل کے ذریعے بھی اور سچی خبر کے ذریعے بھی, لیکن پوری خبر جو ہے نا, پورا علم جو ہے وہ ان سے حاصل نہیں ہو سکتا, ان کے اندر غلطی لگ جاتی ہے. پوری خبر جو ہے وہ آپ کو جا کر وحی کے اوپر ملے گی, نبی کے ذریعے ملے گی, وہ پوری خبر دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیزیں جو ہیں وحی کی محتاج ہیں. علم جو ہے نا, علم یہ وحی کا محتاج ہے. کسی بھی چیز کو, یعنی کسی بھی بات کو ماننے کے لیے دو اصول ہیں, وہ ہر معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں. ایسا ممکن ہو, یعنی جو بات کی جا رہی ہے, جو بیان کیا وہ ممکن ہو, اور اس کے اوپر کوئی عقلی یا نقلی دلیل مل جائے. ممکن ہو اور اس کے اوپر عقلی یا نقلی دلیل مل جائے. مثال کے طور پر انسان جو ہے وہ لائٹ کی سپیڈ سے دوڑ سکتا ہے, یہ عقلی طور پر ممکن ہے. اب اگر کوئی انسان دعویٰ کر دے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ لائٹ کی سپیڈ سے, بجلی کی سپیڈ سے دوڑا ہے, تو ہم پھر اس کی دلیل کا مطالبہ, ہاں واقعی وہ دوڑا ہے کہ نہیں دوڑا, اس کی دلیل کیا ہے تمہارے میں. اگر وہ دلیل دے دے تو پھر اس کا وہ دعویٰ کیا ہو جائے گا, سچا ثابت ہو جائے گا. لوگ جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں نا, یا گمراہ لوگ ہیں, یا گمراہ مذاہب ہیں, وہ اپنے دعوے کو دلیل سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں, دعویٰ اور چیز ہوتی ہے, دلیل اور چیز ہوتی ہے. ملحدین کہتے ہیں جی خدا کا وجود نہیں ہے. میری گفتگو ایک ملحد کے ساتھ, میں نے کہا جی, پہلی میری باری تھی, میں نے کہا جی آپ کہتے ہیں جی خدا کا وجود نہیں ہے, آپ کے پاس دلیل کیا ہے اس کی کہ خدا موجود نہیں ہے؟ کیوں کہتا نہیں, میں تو نہیں کہتا کہ خدا کا وجود نہیں ہے. میں چل ٹھیک ہے, مناظرہ ختم ہویا, گل ختم ہوئی. جی آپ آگے بات کریں, میں نہیں, ساڈا جڑا موضوع ہے سی وہ تو ختم ہو گیا نا. تو وہ جو دعویٰ کرے خدا کا کوئی وجود نہیں ہے, جی آپ جب ان سے گفتگو کریں گے نا, خدا کا کوئی وجود نہیں ہے, تو آپ یہ ہوگا دعویٰ, جی اس کی دلیل کیا ہے؟ جی میں بتا تو رہا ہوں کہ خدا کا وجود نہیں ہے. او بھائی یہ تو آپ کا دعویٰ ہوا, یہ تو آپ کا دعویٰ ہوا, اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ اچھا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ غیر مسلم کہتے ہیں جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا, انہوں نے خود قرآن مجید لکھا ہے, خود قرآن مجید لکھا ہے, یہ اللہ کے کلام نہیں ہے. اچھا جی یہ ہو گیا آپ کا دعویٰ, اس کی دلیل؟ ہاں جی میں کہہ تو رہا ہوں نا آپ کو, یہ انہوں نے خود لکھا ہے. اچھا غامدی صاحب کو آپ دیکھ لیں, وہ بھی جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر, وہ دعوے کو دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو دعوے اور دلیل کے اندر آپ نے فرق کرنا ہے. تو کسی بھی چیز کو قبول کرنے کے دو معیار ہیں, عقلاً ممکن ہو اور اس کے اوپر کوئی دلیل مل جائے. ٹھیک ہے. اب جب مثال کے طور پر اس کو ایک آپ مثال سے سمجھ لیں, آپ کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس گئے, جو اس نے آپ کا چیک اپ کیا اور آپ کو بتایا کہ آپ کو دل کا عارضہ ہے, آپ کو دل کا عارضہ لاحق ہو چکا ہے, لیکن آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ میرے دل کو تکلیف ہے, مجھے پریشانی ہے یا میرے دل کو پرابلم ہے, میرے اندر اثرات نہیں نظر آ رہے, نہ مجھے سانس چڑھتا ہے نہ مجھے تکلیف ہوتی ہے. لیکن وہ ماہر ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو دل کا عارضہ ہے. اب عقلاً یہ ممکن ہے کہ نہیں کہ دل کا عارضہ ہو بندے کو؟ ہو سکتا ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب یہ عقلاً ممکن ہے, پہلی بات پائی گئی. اب یہ خبر دے کون رہا ہے؟ جو اس فن کا ماہر ہے, اور باقاعدہ ٹیسٹ کرنے کے بعد دے رہا ہے. تو دنیا کا کوئی بھی عقل مند بندہ انکار کرے گا کہ اس کو دل کا عارضہ نہیں ہے, یا وہ خود کہے گا نہیں مجھے یہ عارضہ نہیں ہے. وہ یہی کہے گا کہ یار
ممکن ہے، یہ بالکل ممکن ہے، انسان کو دل کا عارضہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے. اور جو مجھے بتانے والا ہے وہ اپنے فن کا ماہر ہے اور اس نے باقاعدہ ٹیسٹ کر کے گو کہ مجھے اثرات نظر نہیں آ رہے لیکن مجھے پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے، مجھے پھر بھی اس کے مطابق چلنا چاہیے. گو کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی لیکن جو ماہر ہے اس کو تو پتہ لگ گیا نا. یہ ہے کسی چیز کو قبول کرنے کا معیار. جب آپ یہ بات کسی ملحد کے سامنے رکھیں گے نا کہ دیکھیں جی بھائی کوئی بھی چیز آپ نے قبول کرنی ہے، کسی بھی بات کو قبول کرنا، اس کے دو معیار ہیں، عقلاً ممکن ہو اور اس کے اوپر کوئی دلیل ہو. اس کی ایک یہ مثال آپ اس کے سامنے رکھ دیں اور اس طرح کی کوئی مثال آپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں. تو اس کو بنیاد بنا کر آپ وجود باری تعالیٰ کو آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ خالق کائنات کا پایا جانا، اس کا وجود یہ ممکن ہے عقل کے اعتبار سے. عقل کے اعتبار سے کسی بھی چیز کا موجد ہونا یہ بالکل درست ہے اور اس کے اوپر دلیل بھی موجود ہے. دنیا کی سب سے پاک ہستیاں جو ہیں وہ اس کی خبر دے رہی ہیں، جن کے اوپر جھوٹ کا کبھی الزام لگا ہی نہیں، کوئی ثابت نہیں کر سکا ان کے اوپر جھوٹ. تو کیا یہ بات جو اپنے فن کے ماہر ہیں، جو اپنے فن کے ماہر ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ظاہر ہے ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جاننے والا تو کوئی نہیں ہے نا. وہ اپنے فن کے ماہر ہیں اور عقلاً یہ ممکن بھی ہے کیونکہ کوئی بھی چیز خالق کے بغیر نہیں اس کا وجود ہوتا. تو یہ کائنات جو ہے یہ عقلی اعتبار سے اس کا خالق ہونا یہ موجود، یہ خالق ہونا عقلی اعتبار سے درست ہے اور اس کے اوپر دلیل بھی موجود ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ خالق کائنات موجود ہے، وجود اس کا موجود ہے، وجود باری تعالیٰ ثابت ہو جائے گا. نہ مانے وہ الگ بحث ہے لیکن عقلی اعتبار سے جب آپ ان کے ساتھ گفتگو کریں گے تو آپ اس دو باتوں کو معیار کے طور پر جب سامنے رکھیں گے تو انکار نہیں ہو سکتا اس کا. یہ وگرنہ وہ اس کو ساری باتوں کا انکار کرنا پڑے گا اس کو اپنے والد کا بھی انکار کرنا پڑے گا. سمجھ گئے ہیں نا میرا استدلال؟ سمجھ گئے ہیں؟ اس کو اور بڑی چیزوں کا انکار اس کو کرنا پڑے گا، بلکہ اس کو اپنی اولاد کا بھی انکار کرنا پڑے گا. لیکن جب یہ دو باتوں کو معیار کے طور پر سامنے رکھیں گے تو اس کے والد کو بھی مانا جائے گا اور اس کی اولاد کو بھی مانا جائے گا. عقلاً ممکن ہے اور دلیل موجود ہے، نکاح نامہ دلیل موجود ہے. اچھا جی، اس کو اسی دوسری مثال سے آپ سمجھ لیں، سائنسی مثال آپ دے لیں. دیکھیں جی یہ فضا کے اندر جو ہے نا یہ جراثیم پائے جاتے ہیں. اب تو سارے مانتے ہیں نا. یہ کنہوں نے بتایا ہے؟ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھے. کنہوں نے بتایا ہے؟ ماہرین نے بتایا ہے، جنہوں نے وہ خوردبین کے ساتھ یا وہ آلوں کے ساتھ ان کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے، تو جب تک وہ آلے ایجاد نہیں ہوئے تھے تو لوگ جو ہے نا وہ انکار بھی کرتے ہوں گے یا پتہ ہی نہیں ہوگا لوگوں کو کہ فضا کے اندر جو ہے وہ جراثیم بھی ہوتے ہیں یا جراثیم نامی کوئی چیز بھی ہوتی ہے. اچھا، اب یہ ساری دنیا مانتی ہے کہ فضا کے اندر جراثیم ہوتے ہیں، ساری دنیا مانتی ہے نا. اب کوئی بھی نہیں انکار کرتا. کیوں؟ عقلاً ممکن ہے. بتانے والے کون ہیں؟ اپنے فن کے ماہر ہیں. جراثیم کا پایا جانا فضا کے اندر یہ عقلاً ممکن ہے اور بتانے والے کون ہیں؟ اپنے فن کے. تو ساری کائنات نے مانا ہے اس چیز کو. تو کائنات کا خالق یہ عقلاً ممکن ہے اور بتانے والا کون ہے؟ اپنے فن کا ماہر، جو دنیا کا سب سے سچا انسان ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ میں نے اللہ سے باتیں کی ہیں، خدا نے میرے اوپر وحی بھیجی ہے، خدا نے یہ کلام کیا ہے، مرنے کے بعد یہ صورتحال ہوگی، دوبارہ زندگی ہوگی، جنت اور جہنم ہے. لہذا عقلی اعتبار سے اگر دیکھے جائیں تو ان دو اصولوں کی بنیاد پر آپ وجود باری تعالیٰ کو ثابت کر سکتے ہیں.
عقل اور وحی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جب ملحدین کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے تو عقل کے اوپر اور وحی کے اوپر بھی گفتگو ہوتی ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ عقل کے ذریعے جو ہے نا وہ کلی علم حاصل نہیں ہو سکتا. عقل جو ہے نا وہ محتاج ہے وحی کی. عقل جو ہے وہ محتاج ہے وحی کی. عقل کے ذریعے آپ نبی کی سچائی کے اوپر تو گفتگو کر سکتے ہیں. عقل کے ذریعے آپ نبی کی سچائی کے اوپر تو گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن جب نبی کی سچائی ثابت ہو جائے گی پھر عقل جو ہے وہ وحی کے تابع ہو جائے گی. ملحدین کا بیانیہ یہ ہے کہ عقل جو ہے وہ حرف آخر ہے. عقل جو ہے وہ کیا ہے؟ حرف آخر ہے. تو اگر عقل حرف آخر ہے تو پھر ملحدین کو تو کم از کم جو ہے نا وہ ایک پلیٹ فارم پر کھڑا ہونا چاہیے نا. اگر عقل حرف آخر ہے، چلو باقی مسلمانوں کے تو بارے میں یا دوسرے مذاہب کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں چونکہ یہ مذہبی لوگ ہیں اس لیے ان کی عقل کے اندر فرق ہے، فطور ہے. اچھا جو ملحد ہیں کم از کم ان کو تو ایک بیانیے کے اوپر اور ایک جگہ پر اکٹھا ہونا چاہیے تھا نا عقل کے ذریعے. جیسا کہ میں نے بتایا 3-4 قسمیں تو میں نے بتا دی آپ کو ملحدین کی، اور وہ سارے عقل کی بنیاد پر جو ہیں وہ الہاد کو مانتے ہیں. اگر عقل حرف آخر ہے تو پھر الہاد کی اتنی قسمیں کیوں ہیں؟ ملحدین آپس میں اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس کی بات نہیں مان رہا ہوتا، وہ اس کی بات نہیں مان رہا ہوتا. ابھی کچھ عشرے پہلے 2-3 مہینے پہلے ایک مناظرہ ہوا بین الاقوامی طور پر، امریکہ کے اندر مناظرہ ہوا ہے. مفتی ندیم یاسر ندیم صاحب تھے یا ندیم یاسر صاحب تھے، ندیم یاسر الواجدی، یاسر ندیم الواجدی صاحب. یہ مسلمانوں کی طرف سے گفتگو کر رہے تھے اور ملحدین کی جانب سے جو ہے نا وہ غالباً کاشف اقبال تھا، کوئی اس طرح کا نام تھا اس کا. اب وہ بڑا معروف ملحد ہے. اب مفتی صاحب جو ہے نا اس کو اس لیول پر لے آئے گفتگو. وہ مناظرہ پڑا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر، آپ دیکھیں گے تو بڑی باتیں آپ کو معلوم ہوں گی. مفتی صاحب اس کو اس لیول کے اوپر لے، اسٹیج کے اوپر لے آئے کہ اس نے سائنسدانوں کی باتوں کا بھی انکار کر دیا، کیونکہ ان کے نزدیک سب سے بڑی دلیل جو ہے نا وہ سائنس ہوتی ہے. اس نے ایک لیول پر آ کر جو ہے نا وہ سائنس کا بھی انکار کر دیا، اور دیگر ملحدین جو ہے وہ سائنس کا انکار نہیں کرتے. اگر یہ عقل جو حرف آخر ہے تو یہ ملحد ایک پلیٹ فارم پر کیوں نہیں کھڑے؟ ہم کہتے ہیں کہ وہی حرف آخر ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ وہی حرف آخر ہے. تو آپ جو صحیح تعلیم ہے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک، نبیوں کی جو صحیح تعلیم ہے وہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں. اگر آپ کسی جگہ سے بھی لے آئے نا تو وہ آپ کو مشترکہ ملے گی. جو بنیادی تعلیم ہے نا وہ ساری سب کی کیا ملے گی؟ مشترکہ ملے گی. جیسا کہ آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الانبیاء اخوۃ اللاتٌ، نبی جو ہے وہ اللاتی بھائی ہیں، دین ان کا متفق ہے، آگے جو احکامات ہیں وہ مختلف ہیں. بنیادی باتیں جو ہیں وہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک ایک ہی ہیں. آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی توحید تھی، نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی توحید تھی. آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر یقین تھا. نبی علیہ السلام کے سارے نبیوں کی تعلیم ایک ہی ہے، آپ کو ملے گی. یہ جو آپ کو عقائد کے اندر تبدیلی ملے گی نا وہ بعد کے لوگوں نے پیدا کی ہوئی ہے، وہ اصل میں اس نبی کی تعلیم نہیں ہوتی. تو اس کو اگر وہ بنیاد بنانا چاہیں نا تو یہ ہرگز نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ اصل میں نبی کی تعلیم نہیں ہے، یہ بعد کے لوگوں نے خود جو ہے نا اس کے اندر ایڈیٹنگ کی ہوئی ہے. تو اب عقل جو ہے، عقل کے ذریعے آپ اسلام کی سچائی کو پرکھ سکتے ہیں، نبی کی سچائی کو پرکھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے اس کو پرکھ لیا، قبول کر لیا، تو اب عقل جو ہے وہ وحی کے اوپر حاکم نہیں ہوگی بلکہ وحی عقل کے اوپر حاکم ہوگی. کیوں؟ کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو عقل کے اندر نہیں آتی وہ وحی کے ذریعے ماننی پڑتی. جنت اور جہنم کا وجود، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، تو یہ عقل کے اندر جو ہے اگر نہیں بھی آتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وحی نے چونکہ بتائیں اس لیے ماننا پڑے گا. تو جب عقل اور وحی کا تضاد ہوگا، حالانکہ ہوتا نہیں ہے، کیوں کہ
عقل میں نہ آنا اور عقل کے خلاف ہونا، اس کے اندر فرق ہے. ایک چیز آپ کو سمجھ نہیں نہ آ رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عقل کے خلاف ہے. اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو ریاضی کے اصول سارے آتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہوں گے نا جن کو ریاضی جو ہے نا وہ آتی ہوگی. نہیں سمجھ میں آتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصول غلط ہو گئے، وہ ان کا وجود ہی نہیں ہے. نہیں، وہ ہماری عقل میں نہیں آ رہے. سائنسدانوں کے اصول ہماری عقل میں نہیں آ رہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غلط ہو گیا یا ان کا وجود ختم ہو گیا. اور کئی چیزیں ہماری عقل میں نہیں آتی لیکن ہم ان کا وجود مانتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ عقل میں نہ آنا یہ اور چیز ہے، عقل کے خلاف ہونا اور چیز ہے. اسلام کے جو نظریات ہیں اگر وہ عقل میں نہیں آتے تو یہ الگ چیز ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عقل کے خلاف ہے. اب مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا یہ عقل کے کس اصول کے خلاف ہے؟ زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں یار ساڈی سمجھ نہیں آتا کہ مرن تو بعد بندہ دوبارہ اٹھے وہ حساب کتاب ہوئے، کوئی مسئلہ نہیں. اور بھی کئی چیزیں آپ کے ذہن میں نہیں، عقل میں نہیں آتی تو آپ مانتے ہیں تو اس کو بھی مان لیں. لیکن اگر کوئی کہتا ہے نا کہ عقل کے یہ خلاف ہے، پہلے اس کو اصول بتانا پڑے گا کہ ہاں بھائی عقل کا یہ اصول ہے، اس اصول کے یہ خلاف ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، عیسائیوں کے اندر تثلیث کا عقیدہ پایا جاتا ہے. باپ بیٹا روح القدس، تین مل کر ایک، ایک تین. ٹھیک ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ تین مل کر کیا ہوتے ہیں؟ ایک ہوتے ہیں. اب یہ عقل کا اصول ہے کہ تین مل کر ایک نہیں ہو سکتے. ایک دو تین، آپ باپ بیٹا روح القدس تینوں کو ملا کر ایک بنائیں. یہ عقل کے اعتبار سے جو ہے نا یہ تین الگ الگ وجود ہوں، وہ تینوں کو الگ الگ وجود مانتے ہیں. وہ جب گفتگو ہوتی ہے نا تو پھر وہ آئیں بائیں شائیں، کبھی وہ صفات کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی وہ اجزاء کی طرف چلے جاتے ہیں. حالانکہ ان کے نزدیک یہ تینوں الگ الگ ذاتیں ہیں، تین الگ الگ چیزیں ہیں. اب تین الگ الگ چیزوں کو آپ جمع کریں گے تو وہ ایک بنے گی یا تین بنے گی؟ اب یہ عقل کے خلاف ہے چیز. یہاں پر عقلی چیز جو ہے نا تین، آپ یہ تین کمپیوٹر ملا کر ایک کمپیوٹر بنائیں گے کہ وہ تین کمپیوٹر ہوں گے؟ الگ الگ تین کمپیوٹر جو ہیں وہ یہاں پر رکھیں تو کیا بنے گا؟ وہ ایک بنے گا کہ تین بنیں گے؟ وہ تین بنیں گے بھائی. یہ عقلی طور پر یہ بات ٹھیک ہے کہ تین مل کر جو ہیں وہ تین بنتے ہیں. ایک 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 جب ان کو جمع کیا جائے گا تو وہ تین بنے گا. ٹھیک ہے، یہ عقلی طور. اب کوئی کہے کہ نہیں یہ تین مل کر ایک بنتے ہیں، یہ عقل کے خلاف ہے. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ جنت اور جہنم کا وجود عقل کے خلاف ہے، یا خدا کا وجود عقل کے خلاف ہے، یا مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا عقل کے خلاف ہے، تو پہلے اس کو عقل کا اصول بتانا پڑے گا. ہاں بھائی یہ دیکھو یہ عقل کا اصول ہے، اس اصول کے یہ خلاف ہے. وہی کی جو باتیں ہیں وہ عقل کے کسی اصول کے خلاف نہیں ہے. ہاں یہ بات ہے کہ وہی کی بعض باتیں عقل میں نہیں آتی. کیوں؟ کہ انسان کی عقل جو ہے وہ محدود ہے. انسان کی عقل جو ہے وہ محدود ہے. اب یہاں پر ان کی جانب سے ایک سوال یہ آتا ہے کہ اچھا عقل کے ذریعے آپ نے جب اسلام کی سچائی کو قبول کر لیا، اسلام کو سچا مان لیا، تو پھر تو حاکم عقل کو ہونا چاہیے نہ کہ وحی کو، کیونکہ آپ نے عقل کے ذریعے جو ہے وہاں تک پہنچے ہیں نا، نہ کہ وحی کے ذریعے آپ یہاں پر پہنچے ہیں. آپ تو عقل کے ذریعے وہاں تک پہنچے ہیں نا، تو لہذا حاکم جو ہے نا وہ عقل کو ہونا چاہیے. وہ یہ آپ سے سوال کر سکتے ہیں جب یہ عقل کی بحث ہوگی ان کے ساتھ. تو جواب اس کا یہ ہے کہ آپ کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی، فرض کیجئے آپ کو دل کا عارضہ لاحق ہو گیا، شوگر ہو گئی، تو آپ اپنے دوست کے ساتھ جو ہے وہ مشورہ کرتے ہیں تو وہ بتاتا ہے جی فلاں ڈاکٹر جو ہے نا وہ اس فن کا بڑا ماہر ہے، بڑا اسپیشلسٹ ہے، آپ اس کے پاس جائیں. اور اب غور کریں کہ ہم نے جو ان کے ساتھ باتیں کرنی ہیں وہ عقل کے ساتھ ہی کرنی ہیں. تو اب یہ عقلی طور پر آپ اس کو مثال دے رہے ہیں. آپ اس کے پاس جاتے ہیں، اس ڈاکٹر کے پاس، آپ اس سے اپنا علاج کرواتے ہیں، آپ کو افاقہ ہو جاتا ہے. اب جس نے آپ کی رہنمائی کی اس کا اور اس ڈاکٹر کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، کسی بات کے اوپر جھگڑا ہو جاتا ہے ان کا.
اب یہ جس نے آپ کی رہنمائی کی وہ یہ کہے کہ یار میں نے تجھے وہاں تک بھیجا تھا تو لہذا تو اب اس ڈاکٹر کی بات نہ مان، تو میری بات مان، کیا یہ عقل مندی ہوگی؟ پوائنٹ سمجھ میں آیا کیسے آپ بات کرنی ہے آپ نے؟ رہنمائی کرنے والے کا اور اس ماہر ڈاکٹر کا آپس میں کسی بات پر ہو گیا اختلاف، اب یہ کہتا ہے کہ چونکہ میں نے تجھے وہاں تک بھیجا تھا لہذا تو میری بات مان، اس کی بات نہ مان، وہ اس نے تجھے یہ دوائی دی ہے، یہ طریقہ علاج یہ درست نہیں ہے، میں جو تجھے طریقہ علاج بتا رہا ہوں نا وہ درست ہے، کیا اس بندے کی بات مانی جائے گی یا اس ماہر ڈاکٹر کی بات مانی جائے گی؟ اب عقل کے ذریعے آپ اسلام تک پہنچ گئے، اس کو قبول کر لیا، اس نے اپنا کام کر دیا، رہنمائی کرنے والے نے اپنا کام کر دیا، تو اگر بالفرض ان کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو رہنمائی کرنے والا حرف آخر نہیں ہوگا، حرف آخر وہ ماہر فن ہی ہوگا۔ سمجھ آئیے؟ تو اس طریقے سے آپ اس سوال کا جواب جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ تو پہلی یعنی بات یہ ہے کہ تعارض ہوتا ہی نہیں ہے اسلام کے اندر اور عقل کے اندر، وہ عقل میں نہ آنا اس کو تعارض سمجھ رہے ہوتے ہیں، تعارض حالانکہ وہ ہوتا نہیں ہے۔ تو اگر بالفرض کوئی سمجھتا ہے کہ جی تعارض ہو گیا ہے تو پھر ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا کہ ہم وہی کو حرف آخر مانیں گے، عقل جو ہے وہ حرف آخر نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس موضوع کے اوپر کہ وجود باری تعالیٰ کو ہم کیسے ثابت کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہوگی ابتدائی باتیں جن کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ الحاد ملحدین کے ساتھ جب آپ گفتگو کریں گے تو یہ ابتدائی باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ کیسے جو ہے آپ نے اپنی دلیل جو ہے وہ بیان کرنی ہے، کیا معیار ہے قبولیت کا، عقل کا لیول کیا ہے، علم حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ہم نے وجود باری تعالیٰ کیسے ثابت کرنا ہے۔ ایک میں لے سکتا ہوں، اس کے پیچھے بھی نا ایک بڑی کہانی ہے کہ مجلس کے اندر جو ہے نا اس طرح چائے کے اندر ڈبو کر کھانے کو جو ہے نا بعض لوگ بڑا معیوب سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ بھائی ایک دفعہ آپ چائے کے اندر ڈبو کر کھا کر دیکھیں، پھر اس کے بعد بتائیں کہ آپ اس کے مخالف ہیں کہ نہیں ہیں۔ اچھا جی، عدم کے مقابلے میں وجود کا لفظ بولا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کا ہونا۔ وجود باری تعالیٰ کا مطلب ہے قائم بالذات، یعنی ایسی ذات جو اپنے وجود کے اندر کسی کی محتاج نہیں ہے۔ قائم بالذات، وجود باری تعالیٰ کا مطلب کیا ہے؟ قائم بالذات، یعنی جو اپنے وجود کے اندر کسی کی محتاج۔ قرآن مجید نے اس کو اللہ الصمد کے نام سے بیان کیا ہے۔ یہاں پر ملحدین کی جانب سے ایک سوال آتا ہے کہ اگر وجود باری تعالیٰ اتنا ہی اہم ہے تو قرآن نے وجود باری تعالیٰ کے اوپر گفتگو کیوں نہیں کی؟ اس نے توحید الوہیت پر گفتگو کی ہے، توحید الاسماء و صفات کے اوپر گفتگو کی ہے، وجود باری تعالیٰ کے اوپر کیوں نہیں گفتگو کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وجود باری تعالیٰ چونکہ فطرت کے اندر موجود ہے، اس لیے اس کی تفصیل کی خاص ضرورت نہیں تھی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ توحید الوہیت یا توحید الاسماء و صفات یا توحید ربوبیت وغیرہ جو ہے، جب بندہ اس کے اوپر گفتگو کرتا ہے تو وجود باری تعالیٰ اس کا لازمی جز ہے، یہ وجود باری تعالیٰ سے اگلا سٹیپ ہے، توحید الوہیت اور توحید الاسماء و صفات۔ تو جب ان کے اوپر گفتگو ہوگی تو لا محالہ وجود باری تعالیٰ اس کے ضمن میں آ ہی جائے گا۔
اور تیسری بات یہ ہے کہ محض وجود باری تعالیٰ جو ہے نا، محض وجود باری تعالیٰ جو ہے، نجات اس کے اوپر منحصر نہیں ہے۔ اسلام کا اصل پیغام، قرآن کا اصل پیغام جو ہے وہ ہے نجات۔ تو چونکہ وجود باری تعالیٰ کا محض اقرار کرنا یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ وجود باری تعالیٰ تو مشرکین بھی مانتے ہیں اور شیطان بھی مانتا ہے۔ اس کے لیے توحید الوہیت، توحید الاسماء و صفات کو ماننا ضروری ہے نجات کے لیے، اس لیے زیادہ بحث اس کے اوپر ہوئی ہے۔ سمجھ آئی؟ قرآن کا جو اصل موضوع ہے وہ ہے نجات، اور نجات کے لیے وجود باری تعالیٰ جو ہے محض اس کا ماننا ضروری نہیں ہے، بلکہ توحید الوہیت اور توحید الاسماء و صفات کا ماننا ضروری ہے۔ اور جب بندہ وہ مان لیتا ہے تو وجود باری تعالیٰ خود بخود مان لیتا ہے۔ پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ وجود باری تعالیٰ ماننے سے نجات لازمی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو شیطان بھی مانتا ہے اور مشرکین بھی مانتے ہیں۔ توحید الاسماء و صفات اور توحید الوہیت ماننے کے نتیجے میں نجات لازمی ہے، اور وجود باری تعالیٰ ماننے کے نتیجے میں توحید الوہیت اور توحید الاسماء و صفات ماننا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ ابلیس اور مشرکین ہیں۔ جبکہ توحید الوہیت اور توحید الاسماء و صفات ماننے کے نتیجے میں وجود باری تعالیٰ ماننا ضروری ہے، اور وہ لازمی نتیجہ ہے کہ آپ وجود مانیں گے تو پھر وہ اگلی باتیں مانیں گے نا۔ تو اس لیے اس کو ضمنی طور پر تو بیان کیا ہے، تفصیلی گفتگو جو ہے اس پر نہیں کی۔ تو پہلی چیز یعنی پہلی دلیل ہم کیا دیں گے؟ کوئی بھی آپ 3-4 دلیلیں جو ہیں وہ میں نے بیان کی ہیں، لکھی ہیں یہاں پر، تو آپ کوئی بھی پہلی دلیل دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال ایک دلیل وجود باری تعالیٰ کے اوپر ہے فطرت، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صفت کے اوپر پیدا کیا جو اقرار کرتی ہے کہ اس کا خالق بھی ہے، اس کا مدبر بھی ہے۔ مثال کے طور پر اس کی پہچان الگ بات ہے، وہ کس کو خدا مانتا ہے کس کو نہیں مانتا۔ کوئی بھی بچہ آپ لیں اور اس کو دنیاوی معاملات سے، مذاہب سے، انسانوں کے میل جول سے الگ تھلگ اس کی پرورش کریں، اور جب وہ بڑا ہو جائے گا تو اس کو باہر نکالیں۔ وہ جب اپنے آپ کو دیکھے گا، ارد گرد کی چیزوں کو دیکھے گا، تو وہ لا محالہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ مجھے اور ان چیزوں کو بنانے والا کوئی ہے۔ یہ اس کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی صفت کے اوپر پیدا کیا ہے کہ جو یہ ماننے پر مجبور ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ یہ پہلی دلیل ہوتی ہے ہماری۔ اب چونکہ یہ ایک اجمالی معرفت ہوتی ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا تفصیلی معرفت کے لیے انبیاء کو بھیجتا ہے، تاکہ انسانوں کو پتہ چل جائے کہ اس کا خالق ہے کون اور کیسے ہم نے اس کو راضی کرنا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ انبیاء کو بھیجا ہے، یعنی تفصیل کے لیے وحی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو وہ اسی بنیاد پر فیصلہ کر سکتا تھا، انبیاء کو نہ بھی بھیجتا پھر بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک بڑا انعام رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی انسانوں کے اوپر حجت تمام کرتا ہے نبیوں کے ذریعے، پھر جا کر جو ان کا محاسبہ ہوتا ہے۔ اس کا تذکرہ جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کے اندر کیا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ یہ فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے، یہ قرآن مجید نے اس کی صراحت کی ہے۔ اور فطرت کے اندر کیسے؟ یعنی انسان کی تخلیق ہی اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے کی ہے کہ وہ یہ ماننے پر مجبور ہے کہ میں خود بخود نہیں بنا، مجھے کسی نے بنایا ہے۔ وہ اپنے جسم کے اوپر بھی غور و فکر کر لے، وہ پہلے کیا تھا، پھر ماں کے پیٹ کے اندر کیا بنا کیا بنا کیا بنا، پھر اس کے بعد پیدا ہوا، اور پھر اس کا جسم آہستہ آہستہ بڑھتا گیا اور طاقت آتی گئی۔ تو یہ خود بخود ایسے نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے جو یہ تبدیلیاں رونما کر رہی ہے۔
سورۃ الاعراف کی آیت نمبر ہے جی 172 اور 173. جب الستُ بربکم کہا، قالوا بلا، انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہم اسے غافل تھے. حدیث مبارکہ کے اندر اس کو یوں بیان کیا گیا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، تو ماحول پھر اس کو یہودی یا عیسائی، فابواہ یہودانی ہو یونصرانی ہو یمجسانی، ماحول اس کو جو ہے نا وہ دوسرے مذاہب کے اندر غلط باتوں کی طرف لے کر جاتا ہے. اب یہاں پر ایک سوال جو ہے ملحدین کی طرف سے ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وجود باری تعالیٰ فطرت کے اندر رکھا گیا ہے، تو خارج کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں خدا کا انکار کر رہے ہیں. دنیا میں دیکھتے ہیں ہم بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خدا کا وجود نہیں مانتے. اگر فطرت کے اندر ہو تو انکار تو نہیں ہونا چاہیے نا. سوال سمجھ میں آیا آپ کو؟ جواب اس کا یہ ہے، سوال نہیں سمجھ میں آیا. ملحدین یہ کہتے ہیں کہ آپ کے نزدیک وجود باری تعالیٰ فطرت کے اندر رکھا گیا ہے، تو اگر یہ فطرت کے اندر ہے، ہر انسان کی فطرت میں وجود باری تعالیٰ کا ثبوت ہے، تو خارج کے اندر دنیا میں جب آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں، انسانوں کو دیکھتے ہیں، تو بے شمار آپ کو لوگ ایسے ملتے ہیں جو وجود باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں. کیوں؟ اگر فطرت میں ہے تو انکار کیوں؟ پوائنٹ سمجھ میں آیا آپ کو؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی فطرت کو خراب کر لے تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ جو حدیث کے اندر بات ہے وہ یہی ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. یہ اسلام نے اس کا جواب دیا ہوا ہے کہ ماحول کے ذریعے جو ہے وہ اپنی فطرت کو خراب کر لیتا ہے. مثال کے طور پر آپ اس کو جو ہے نا وہ ایسے سمجھائیں کہ حیا جو ہے یہ انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے. پہلا جوڑا جو ہے جب ان کو اللہ تعالیٰ نے ننگا کیا تھا، ان کے کپڑے اتارے تھے، تو وہ کیا کیے تھے؟ قرآن مجید کے اندر کیا آتا ہے کہ ان دونوں نے جنت کے پتے لیے اور اپنے شرمگاہوں کو چھپا. اس کا مطلب یہ کہ حیا کیا ہے؟ فطرت کے اندر ہے. پہلے انسان سے حیا جو ہے وہ رکھی گئی ہے. ٹھیک ہے. چھوٹے سے بچے کو آپ مطلب اس کو آپ دیکھیں گے نا، وہ بھی حیا کرے گا. اگر اس کو جب تھوڑا سا ہوش آتا ہے، 4-5 سال کا ہو جاتا ہے، تو لوگوں کے سامنے اگر آپ اس کو واش روم آیا نا تو آپ اس کو وہاں پر کروانے کی کوشش کرو، نہیں وہ کہے گا سائڈ پر لے کر جاؤ. یعنی وہ بھی حیا کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حیا کیا ہے؟ انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے. لیکن معاشرے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کئی آپ کو 25-30 سال کے لوگ ننگے نظر آتے ہیں. باقاعدہ تحریکیں بنی ہوئی ہیں ننگا رہنے کی. یورپ کے اندر باقاعدہ تحریکیں ہیں. بے حیائی کرتے ہیں لوگ کہ نہیں کرتے؟ اب اس کا یہ نتیجہ نکالنا کہ حیا فطرت میں نہیں رہی، یہ غلط ہے. فطرت میں ہے. ان لوگوں نے اصل میں اپنی فطرت کو خراب کر لیا ہوا ہے. وجود باری تعالیٰ فطرت میں ہے، لیکن ان لوگوں نے اصل میں اپنی فطرت کو کیا کر لیا ہے؟ خراب کر لیا. پہلی مرتبہ آپ شراب پیئیں گے نا تو آپ کو الٹی آئے گی، کیا آئے گی. لیکن اگر آپ ضد میں رہیں گے نا کہ میں نے پینی ہی پینی ہے، تو کچھ مرتبہ پینے کے بعد آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا. شراب کا پینا یہ انسان کی فطرت میں نہیں ہے. لیکن جب بندہ اپنی فطرت کو خراب کرنے پر تل جائے گا نا تو پھر اس کے بغیر جو ہے نا پھر وہ رہے گا ہی نہیں. پھر ایسی صورتحال بھی ہو جاتی. شراب کو چھوڑے، سگریٹ کسی نے کبھی نہ پی، اس کو ایک سگریٹ کا کش لگا دیں تو وہ کھانسنا شروع ہو جائے گا. اور لیکن جو عادی بن چکے ہیں ان کو تو نہیں کھانسی آتی سگریٹ پینے سے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اصل میں یہ فطرت خراب ہو چکی ہے. تو ان لوگوں نے اپنی فطرت چونکہ خراب کر لی، اس لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ خدا کے منکر ہیں. اگر ان کی فطرت درست ہوتی تو کبھی بھی یہ خدا کے منکر جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے تھے.
تو اگر یہاں پر ایک اور سوال بھی آتا ہے ان کی جانب سے کہ اگر وجود باری تعالیٰ فطرت میں تھا تو پھر نبیوں کو کیوں اللہ تعالیٰ نے بھیجا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس فطرت کے اوپر توجہ دلانے کے لیے. جیسے کوئی بندے کی فطرت خراب ہو جائے, وہ بے حیائی کرنا شروع ہو جائے, تو بڑے لوگ کیا کرتے ہیں, یار شرم کر, کچھ یا کر, توجہ دلاتے ہیں اس کو کہ نہیں؟ تو بعض لوگ جو ہیں وہ باز بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک, وہ اصل میں نبی جو ہے اس فطرت کے اوپر توجہ دلانے کے لیے جو ہے وہ آتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اس توجہ دلانے کے بعد جو ہے پھر ان کا حساب جو ہے نا وہ ہوگا, یعنی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا, کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا. آپ اس کا اندازہ ایسے بھی کر سکتے ہیں, یعنی فطرت جو ہے نا, یہ فطرت کے اندر وجود رکھا گیا ہے, اس کی آپ اس کی دلیل جو ہے نا ایسے بھی ایک بنا سکتے ہیں کہ جب انسان کو کسی بھی طرف سے نکلنے کا راستہ نہیں نہ ملتا, تو وہ بے ساختہ کسی ایسی ہستی کی طرف جو ہے نا وہ جھکتا ہے, سجدہ کرتا ہے یا ہاتھ اٹھاتا ہے کہ جو اس کو اس مصیبت سے نکال سکے. بے ساختہ کئی ملحد ایسے ہیں, ماضی کے اندر کئی ملحد ایسے گزرے ہیں کہ جو خدا کو نہیں مانتے, لیکن ایک وقت آیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یار یہ کام تو بڑا مشکل ہے, خدا ہمیں اس میں کامیابی نصیب کرے, خدا ہمیں اس میں, حالانکہ وہ خدا کو تو مانتے ہی نہیں, لیکن وہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا. ابھی جس مناظرے کا میں نے تذکرہ کیا ہے مفتی یاسر الواجدی صاحب کا اور وہ ملحد کا, اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک ایسا مقام آیا کہ جو خدا کو نہیں ماننے والا, مفتی صاحب نے اس کو ایسا جو ہے وہ پھنسایا ہے. وہ مفتی صاحب کو پتہ کیا کہتا ہے, مفتی صاحب خدا کا خوف کریں. وہ مفتی صاحب نے کہا تو خدا کو نہیں مانتا, مجھے کہہ رہے خدا کا خوف کرے. نہیں میں نے محاورے کے طور, اب ظاہر ہے کہ طویل تو کوئی بھی کر سکتا. اب وہ آپ دیکھیں گے نا مناظرہ, وہ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا ہے, وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نے محاورے کے طور پر کہا ہے, وہ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا ہے کہ مفتی صاحب خدا کا خوف کریں. اب یہ ایسے حالات بسا اوقات انسان کے اوپر ہو جاتے ہیں. چلو ہم تو خدا کو ماننے والے ہیں, ملحدین کے ساتھ ایسے حالات ہوئے ہیں کہ بے ساختہ ان کی زبان سے خدا کا اقرار نکلا ہے. پرانے تو واقعات کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں, اور یہ نیا واقعہ جو آپ اس مناظرے کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ملحد کہہ رہا ہے خدا کا خوف کرے. قرآن مجید نے اس کو یوں بیان کیا, وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ. قرآن مجید کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے اس حال میں کہ اس کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے آپ وہ واقعات پڑھیں, کتابوں کے اندر آپ کو مل جائیں گے, جنہوں نے الحاد کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کیا. ان میں سے کئی واقعات آپ کو ایسے ملیں گے کہ وہ بتا رہا ہے بندہ یا خاتون کہ میرے ایسے حالات ہو گئے تھے کہ مجھے ہر طرف سے جو ہے نا وہ موت ہی نظر آ رہی تھی, میرے پاس وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا, یا میرے عزیز کے پاس جو ہے نا وہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. تو میں خدا کو تو نہیں مانتا تھا یا مانتی تھی, لیکن میں نے خدا کو پکارا تو مجھے وہ راستہ مل گیا, وہاں سے میں نکلا. میں نے پھر مان لیا کہ واقعی خدا تو ہے. یعنی وہ خود بتاتے ہیں کہ ایسے حالات ہوئے کہ ہم نے بے ساختہ جو ہے نا وہ ایک ایسی ہستی کو پکارا جو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے سکتی ہے. تو ایسے واقعات کتابوں کے اندر موجود ہیں, اور دور حاضر کا آپ جو ہے وہ مناظرے کے اندر دیکھ سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک فطرتی چیز ہے. اب یہ دیکھیں, اب کرکٹ کے میدانوں کے اندر آپ دیکھ لیں, کئی لوگ جو ہے نا وہ جب سینچری کرتے ہیں نا تو وہ بے ساختہ سجدہ کرتے ہیں, بے ساختہ سجدے کے اندر گر پڑتے ہیں. اب مسلمان تو چلو سجدے کے اندر گرتے ہیں, ان کا تو سمجھ میں آیا. کئی ہندو جو ہیں وہ بھی سجدے کے اندر گر پڑتے ہیں, اور کئی لوگ جو ہیں وہ سجدے کے اندر جو مطلب ہے کہ دوسرے مذاہب کے ہیں وہ بھی سجدے کے اندر گر پڑتے ہیں. وہ کس کے تصور میں سجدہ کر رہے ہوتے ہیں, کس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں سجدہ کر کے؟ یعنی ان کے ذہن میں یہ بے ساختہ چیز ہوتی ہے, بے ساختہ چیز ہوتی ہے. وہ کچھ عرصہ پہلے کوئی میچ ہو رہا تھا انڈیا کے اندر, تو وہ انڈیا کا کھلاڑی کو مسلمان تھا, وہ سجدہ کرنے لگا تھا, تو
گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، پھر اس کے ذہن میں آیا وہ یہ تو میرے وقت پہ آ جانا مینوں، پھر وہ اٹھ گیا. یعنی وہ پہلے جو وہ سجدے کے اندر گرا تھا وہ بے ساختہ تھا، لیکن وہ جاتے جاتے اس کے ذہن میں آیا کہ یہ تو ہندو میرے پیچھے پڑ جائیں گے، پھر اس نے سجدہ نہیں کیا. تو بہرحال یہ فطرت کے اندر چیز موجود ہے، اور ایسے اس کا مشاہدہ ہو سکتا ہے اور ہوا بھی ہے. یعنی یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں، کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، اور ایسے ملحد بھی موجود ہیں جنہوں نے بے ساختہ خدا کا اقرار کیا ہے. دوسری دلیل جو ہے وہ ہم یہ دے سکتے ہیں. 6 بجنے لگ گئے ہیں. کب تک چلانا ہے؟ مغرب تک چلانا ہے کہ کتنی مغرب پہنچے؟ چلو جی، دوسری دلیل جو ہے نا، وہ دوسری دلیل کے بعد ہم ختم کرتے ہیں. مخلوق کی دلالت خالق کے اوپر. کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ اپنے بنانے والا کے بغیر جو ہے وہ مارد وجود کے اندر نہیں آتی. یہ دنیا کے اندر یہ مطلب ہے، یہ موبائل کا مٹیریل جو ہے وہ دنیا کے اندر موجود تھا ہزاروں سالوں سے، لیکن خود بخود جو ہے وہ کبھی بھی موبائل نہیں بنا. جب اس کو کسی نے اکٹھا کیا، بنایا، تو پھر یہ موبائل مارد وجود کے اندر آیا. مخلوق کی دلالت خالق کے اوپر، یہ دوسری دلیل ہے. تو اب یہ عمارت بنی ہوئی ہے آپ کے سامنے، یہ اینٹ، روڑا، بجری، یہ سیمٹ، یہ ساری چیزیں آپ کسی میدان کے اندر رکھ دیں تو یہ کیا خود بخود بن جائے گی عمارت؟ نہیں بنے. کوئی بنائے گا تو پھر مارد وجود کے اندر ہے. تو کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ جو بنی ہوئی ہے وہ پیچھے اس کے کوئی نہ کوئی بنانے والا آپ کو ملے گا. تو جو نظریہ ارتقاء کو اس کے خلاف دلیل کے طور پر پیش کرتے اس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کر دی کہ وہ طریقہ کار کی دلیل تو ہو سکتی ہے، خالق کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی. زیادہ سے زیادہ آپ اس کو مان بھی لیں تو کیا ہوگا؟ کائنات کا طریقہ کار یہ کہ خدا نے ایک دھماکہ کیا اور اس دھماکے سے کائنات جو ہے وہ بننا شروع ہو گئی. کیا ہو گیا اس میں؟ وہ کہتے ہیں جی دھماکے سے کائنات بننا شروع ہوئی، تو ہم کہتے ہیں خدا نے وہ دھماکہ کیا. کیا ہو گیا اس میں؟ چلو آپ وہ تھیوری بھی مان لو، خدا کا وجود بھی مانا جا سکتا ہے، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ اتفاقاً جی دھماکہ ہو، کہتے ہیں جی اتفاقاً دھماکہ، وہ کہتے ہیں اتفاقاً دھماکہ ہوا ہے. ہمارے شیخ اور استاد حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ نے بتایا مجھے، کہتے ہیں کہ میرا ایک اسکول میں ساتھی تھا، تو وہ اسکول کا پڑھنا شروع ہو گیا، میں ادھر مدرسے میں آ گیا. تو اسکول کا کافی پڑھنے کے بعد غالباً اس نے اس زمانے میں ایم اے شاید کیا تھا، تو اس نے آڑت کی دکان جو ہے نا وہ گاؤں میں ڈال دی. تو کہتے ہیں میں ایک دفعہ گیا گاؤں میں، تو اس کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو بات چیت شروع ہو گئی. تو اس نے سمجھا کہ یہ مولوی لوگ جو ہے نا یہ تو ایسے ہی ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ یہ کائنات جو ہے نا یہ اتفاقاً بنی تھی. کائنات کیا ہے؟ اتفاقاً بنی تھی، وہ نظریہ ارتقاء کا ہے. تو ان کے ساتھ گفتگو کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے یہ بھی یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو وہ اصطلاح بولتے ہیں نا آپ اس کا مطلب پوچھیں. حافظ صاحب نے پوچھا، استاد محترم نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ اتفاق کیا ہوتا ہے؟ پہلے اتفاق طے ہو جائے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کائنات اتفاقاً جو ہے نا وہ بنی ہے. اب وہ اتفاق کی کیا تعریف کرے؟ اس نے تو شاید ہی اس کے ذہن میں آئی ہو، بات اس نے سنی ہوئی تھی وہ اس نے کر دی. حافظ صاحب نے کہا میں بتاتا ہوں تجھے اتفاق کی تعریف کیا، تجھے نہیں آتی، چلو میں بتا دیتا ہوں. اتفاق کا مطلب ہوتا ہے کہ تم یہاں سے شہر گئے ہو، گجرانوالہ میں گئے ہو اپنے کسی کام، بازار کے اندر میں اپنے کام کسی گیا ہوں، تو وہاں پر کسی دکان کے اندر ہماری اتفاقاً ملاقات ہو گئی، اس کو کہتے ہیں اتفاق. کہتا ہاں جی ٹھیک ہے یہ اتفاق. تو حافظ صاحب نے کہا کہ اتفاق رونما ہونے سے پہلے کم از کم 2 وجودوں کا پایا جانا ضروری ہے، اور تو ایک وجود بھی نہیں مان رہا. اگر تو کہتا ہے کہ اتفاق رونما ہوا، اتفاقاً بنے، تو اتفاق رونما ہونے سے پہلے کم از کم کتنے وجود چاہیے؟ وہ اسی تو ایک وجود کہنے ہیں تسی 2 دے کہندے ہو. اور یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے گیسیں تھیں، وہ گیسیں آپس میں پھٹی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات بننے سے پہلے کوئی چیز تھی. گیسوں کا لفظ سنا ہے نا آپ نے، یہ گیسیں کہتے ہیں، گیسیں تھیں پہلے جی، وہ آپس میں وہ ملی ہیں اور پھر دھماکہ ہوا ہے. اتفاق رونما ہونے سے پہلے کسی کا وجود ماننا پڑتا ہے، وجود مانے بغیر اتفاق رونما ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہے جی ان کے اتفاق کی کہانی. جواب سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ تو کسی بھی
ایک بدو سے کسی نے سوال کیا مت دلیل علی وجود رب تعالی، رب تعالیٰ کے وجود پر دلیل کیا ہے؟ ایک عام آدمی سے جب سے سوال کیا گیا تو اس نے یہ جواب دیا، حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر اس کو نقل کیا، کہتا ہے سبحان اللہ، وہ مینگنی سے پتہ چلتا ہے کہ جانور ہے، قدم کے نشانات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان یہاں سے گزرا ہے، اتنا برجوں والا آسمان تم دیکھتے ہو، اتنی بڑی کائنات دیکھتے ہو، یہ زمین دیکھتے ہو، اس سے نہیں پتہ چلتا کہ اس کا خالق ہوا ہے؟ مینگنی دیکھ کر تم کہہ دیتے ہو کہ جانور کا وجود ہے، تو اتنی بڑی کائنات دیکھ کر تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا خالق ہوا ہے؟ تو یہ چیز جو ہے، آپ مخلوق کی دلالت خالق کے اوپر، قرآن مجید نے اس کو مختلف انداز سے جو ہے وہ بیان کیا ہے، قل غیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اللہ خالق کل شیء، الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، مختلف آیات ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خالق ہونا جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے اوپر مخلوقات کو جو بطور دلیل کے پیش کیا تھا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ میرا رب وہ ہے یحیی و یمیت، اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی مارتا زندہ کروں۔ اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دوسرے انداز سے پکڑا، مخلوق کو بطور دلیل کے پیش کیا، وہ کیا؟ اچھا تو کہتا ہے کہ میں بھی مارتا اور زندہ کرتا ہوں، تو ٹھیک ہے پھر سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا، اگر تو خدا ہے، میرا تو خدا وہ ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو پھر اس کی مخالفت کر کے دکھا، اس مخلوق کو اپنے کنٹرول کے اندر کر کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، لاجواب ہو گیا نا۔ تو مخلوق کو خالق کے وجود کے اوپر جو ہے بطور دلیل اور حجت کے پیش کیا جائے گا، یہ دوسری دلیل ہوتی ہے ہماری، اس کے اوپر جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے ان کا